Islam is my deen. Islam is my way. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ فبیما، پہلے سن لیں، فبیما رحمتن، فبیما ما اس میں زائد ہے، ٹھیک ہے، فبیما رحمتن، پس ساتھ رحمت کے، من اللہ اللہ کی، لنتا نرم دل ہیں آپ، لہم ان کے لیے۔ لنتا ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں نا تجوید میں، لین، حروف لین جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، تو لین یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ پس اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ نرم دل ہیں ان کے لیے۔ ولو، اور اگر، کونتا آپ ہوتے، فظن، فظن زبان کے تیز، فظن کہتے ہیں تند خوئی کو، یعنی زبان کا تیز ہونا، غلیظ القلبی سخت دل، لنفدو البتہ وہ بھاگ ہی جاتے، من حولکا آپ کے آس پاس سے۔ پیچھے لفظ میں نے بتایا تھا نا، ماحول کس کو کہتے ہیں؟ ماحول اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ لفظ عربی کا ہے۔ ماحول اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ما کا مطلب جو، حولہ جو آس پاس ہوتا ہے، تو ماحول اسی سے اردو میں آیا ہے۔ تو حولک، حولک جو آپ کے آس پاس ہیں، البتہ وہ بھاگ جاتے، من حولکا آپ کے آس پاس سے۔ فاعفو، پس آپ معاف کریں، عنہم ان کو، واستغفر لہم اور آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، وشاورہم اور آپ مشورہ کریں ان سے، فی الامر معاملات میں۔ فاذا عزمت، پھر جب آپ عزم کریں، عزم لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی ارادہ کریں کسی بھی کام کا، فتوکل علی اللہ، پس آپ توکل کریں اللہ پر، بھروسہ کریں اللہ پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، متوکلین بھروسہ کرنے والوں کو۔ لکھ لیں، فبما رحمت من اللہ، پس ساتھ اللہ کی رحمت کے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ساتھ، پس ساتھ اللہ کی رحمت کے، پس اللہ کی رحمت کے ساتھ، پس اللہ کی رحمت کے ساتھ، لینتا آپ نرم دل ہیں، یہ حروف لین سے یاد رکھ لیں، لین وہ تجوید میں وہ حروف ہوتے ہیں جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، تو لینتا آپ نرم دل ہیں، لہم ان کے لیے۔ لینا نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا، لینا نرمی والی۔ پس ساتھ اللہ کی رحمت کے آپ نرم دل ہیں ان کے لیے۔ ولو، اور اگر، کونتا آپ ہوتے، اور اگر آپ ہوتے، فظن زبان کے تیز، یا تند خو بھی لکھ سکتے ہیں، تند خو زبان کے تیز، اگر آپ ہوتے زبان کے تیز، غلیظ القلبی سخت دل، لانفضوا البتہ وہ بھاگ جاتے، وہ منتشر ہو جاتے، وہ بھاگ جاتے، من حولکا آپ کے آس پاس سے۔ البتہ وہ بھاگ جاتے، آپ کے آس پاس سے۔ فاعفو عنہم، پس آپ معاف کریں ان کو،
پس آپ معاف کریں ان کو اور آپ بخشش طلب کریں لہم ان کے لیے، اور آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، وشاورہم اور آپ مشورہ کریں ان سے، اور آپ مشورہ کریں ان سے فی الامری معاملات میں، کاموں میں، فَإِذَا پس جب عزمت آپ ارادہ کریں، اگر آپ ارادہ کریں، آگے حذف عبارت کے طور پر بریکٹ میں لکھیں کسی کام کا، آپ ارادہ کریں کسی کام کا، آپ بھروسہ کریں، فتوکل آپ بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب وہ پسند کرتا ہے، متوکلین بھروسہ کرنے والوں کو، یہ جو آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں اور ان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو اوصاف نبی علیہ السلام کے اس آیت میں آئے ہیں نا، یہی اوصاف ایک معلم میں بھی ہونے چاہیے، یہی اوصاف ایک مبلغ میں بھی ہونے چاہیے، اور یہی اوصاف ایک لیڈر میں بھی ہونے چاہیے۔ وہ اوصاف کیا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں، آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم دل ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اگر آپ زبان کے تیز ہوتے یا تنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اب دیکھیں یہ مثال یہاں پہ کیوں دی، دیکھیں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں جب صحابہ کو جو احکامات دیے تھے، جو آرڈر کیا تھا نا، اس پر ان سے اس کو پورا کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے پورا نہیں کیا، بعض جگہ پہ نافرمانی ہو گئی تھی، اور ایک جگہ پہ وہ میدان میں ثابت قدم بھی نہیں رہے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی تھی، لعن طعن نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان سے سختی سے پیش آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ کے ارد گرد صحابہ جمع رہتے، اور یہ عام بندوں کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اپنے اس میں دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ زبان کا تیز ہوتا ہے یا سخت دل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا، اس سے کوئی تعلق بنانا پسند نہیں کرتا، لوگ اسے آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے، فاعف عنہم پس آپ انہیں معاف کریں، یعنی غزوہ احد میں جتنی بھی ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس پر انہیں معاف کریں، ان کی رعایت کریں، اور آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ پھر امکان یہ بھی تھا نا کہ اب جو ان سے غلطی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام پھر ان سے آگے کے لیے مشورہ نہ طلب کرتے، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ آئندہ بھی آپ ان سے مشورہ مانگیں۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے دیکھیں ایک بڑا سبق ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے مخلص جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کی رعایت کرتا ہے۔ اس کے برعکس دیکھیں، ہم جن لوگوں کی طبیعت میں فتنہ اور شر غالب ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی ایک خامی ان کو نظر آ جاتی ہے نا، اسی کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں،
اور جن لوگوں کی طبیعت میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہی درس ملتا ہے کہ خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں سے درگزر کریں. ٹھیک ہے، اگر ہم خوبیوں اور خامیوں کو پلس مائنس کر کے رزلٹ نکالیں تو جس بندے کی خوبیاں زیادہ ہوں گی ان سے اگر کوئی وقتی طور پر ان کی عادت نہ ہو یا ان کا ارادہ نہ ہو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان غلطیوں سے درگزر کرنا ہے، خامیوں سے درگزر کرنا ہے. سورہ ممتحنہ میں آپ ایک واقعہ پڑھیں گی. حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ صحابی رسول ہیں، مخلص صحابہ ہیں، مخلص صحابہ تھے. ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی. وہ غلطی کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا نا کہ مکہ پر حملہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس کو یہ راز میں یہ بات راز میں رہے گی. لیکن حضرت حاطب سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ مشرکین مکہ کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارادے سے مشرکین مکہ کو مطلع کر دیا تھا. تو اگر آج بھی دنیا کے قوانین کو اگر دیکھا جائے نا، کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے، اپنے ملک کا راز کسی دوسرے ملک میں بھیجا جائے تو اس کو بغاوت سمجھا جاتا ہے، اور کوئی فوجی ایسا کرے تو اس کا تو کورٹ مارشل ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اس وقت صحابہ اجازت مانگ رہے تھے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابہ ہیں، اگر آج ان سے غلطی ہو گئی ہے تو کل انہوں نے بہت ساری نیکیاں بھی کی ہیں. یہ غزوہ بدر میں شریک تھے جب ہم مسلمان 313 تھے، بالکل کمزور تھے، اور ہمارے مقابلے میں دشمن طاقتور تھا، تو وہاں انہوں نے کس طرح جم کر مقابلہ کیا. پھر نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو روک لیا، پھر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا آپ نے یہ راز کیوں فاش کیا؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ پر فتح عطا فرمائیں گے، اور میرے اس راز فاش کرنے سے اس بات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ آپ کو فتح نہیں ہوگی. میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ میرے جو مکہ میں رشتہ دار ہیں نا ان کو تحفظ مل جائے، ان کی جان بچ جائے، تو میں نے اس لیے آپ کا یہ راز فاش کیا، ورنہ میں یہ کام کسی ارتداد کی بنا پر نہیں کر رہا، نہ ہی میں کفر کو پسند کرتا ہوں، میں مخلص مومن ہوں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پھر ان سے درگزر فرمایا تھا. اس میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے. سبق کیا ہے؟ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اتنا لعنت ملامت نہ کیا جائے کہ گویا اس نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں. ابھی میں نے ایک پوائنٹ بتایا نا آپ کو، پلس مائنس کر کے دیکھیں. مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ میوٹ کر دیں، ڈسٹربنس پھیل رہی ہے. پلس مائنس کر کے رزلٹ نکالیں، اس میں خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، اس کی سابقہ زندگی کو دیکھیں. اگر وہ عادتاً یا ارادتاً ایسا نہیں کرتا نا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے درگزر کریں. یہاں پہ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اچھا جی، چلیں آگے. ایک اور لفظ ہے توجہ طلب کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ بھی کیا کریں اپنے معاملات میں. اس میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے. مشورے کی ویلیو کا ہمیں پتہ چلتا ہے نا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ذات گرامی کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ سب مخلوق سے زیادہ ہے. آپ ذہین ترین ہیں، اور آپ کے پاس وحی بھی آتی تھی، اور آپ میں خیرخواہی بھی سب سے زیادہ ہے. تو جن کا علم بھی زیادہ ہو، ان میں خیرخواہی بھی سب سے زیادہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ پابند کر رہے ہیں کہ آپ نے محض اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا بلکہ اپنے صحابہ سے بھی مشورہ لینا ہے. تو پھر ہم آج دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ، خصوصاً ہمارے بڑے، جب ان کو کوئی چھوٹا رائے دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تمہارے مشوروں کی مجھے ضرورت نہیں. تو عام آدمی پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں؟ دیکھیں، مشورہ جو بندہ لے رہا ہوتا ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے میں خود پسندی اور تکبر نہیں ہے. جو شخص آپ سے مشورہ لے رہا ہو، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر خود پسندی اور تکبر نہیں ہے. جو بندہ اس ذوق میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، یا اللہ نے اس کو دماغ دیا ہوا ہے، سوچ دی ہوئی ہے، باقی کسی کے پاس وہ سوچ نہیں ہے، تو وہ ایسا بندہ پھر کبھی بھی کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اپنی منمانیاں کرتا ہے.
ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمیں بہت سارے ہر درم قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور انسان ایسے لوگوں سے بڑی تکلیف میں ہوتا ہے جو کسی کی نہ سنتے ہوں اور بس اپنی منواتے ہوں۔ تو ہمیں اسلام پابند کرتا ہے کہ پابند کس طرح کرتا ہے، آگے سورۃ الشورى میں انشاءاللہ آپ ایک آیت پڑھیں گی، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم ہمیں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشورے کا حکم کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشورے کی ویلیو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مومن ہیں ان کے آپس کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مشورے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ مشورے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے، آپ کے سامنے اس کے تمام مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے تو مشورہ لینے کے بارے میں بھی کہا گیا اسی شخص سے لیا جائے جو متعلقہ امور کا ماہر ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بزنس کی الف بے نہیں پتہ، کوئی مجھ سے آگے بزنس کے بارے میں مشورہ لے گا تو یہ میں تو متعلقہ امور میں جس کا وہ مشورہ لے رہا ہے اس میں تو مجھے مہارت ہی نہیں ہے نا۔ جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے ان سے جا کے بزنس کا مشورہ لیا جائے گا۔ تو مشورہ کس سے لیا جائے گا؟ ایسے لوگوں سے جو متعلقہ امور کے ماہر ہوں گے۔ اچھا، مشورہ لینے کے بعد اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اب اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ رائے جب آپ نے لے لی تو اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس پر عمل ہی کریں۔ یہ لیڈر یا جو مشورہ لے رہا ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا بہتر سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہاں اس آیت میں بھی ایک پوائنٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں نا، وَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کریں، آپ ارادہ کریں کسی کام کا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے وَإِذَا عَزَمْتُمْ، اب جو تمہاری مشاورتی کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا ہے نا تم سب اس میں جو عزم کر رہے ہو وہی کام کرنا ہے۔ رائے تو لی جائے گی سب سے، مشورہ بھی لیا جائے گا، اس سے پازیٹیو نیگیٹو پہلو چیز کے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے سامنے آ جائیں گے، لیکن جو یہ لیڈر یا مشورہ کرنے والے کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ چیز اختیار کرے۔ تو یہ تھوڑا سا مشورے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو بھی رہنمائی مل جائے کہ مشورے میں خیر ہوتی ہے، کسی بڑے سے مشورہ لے کر چلنا چاہیے، اس میں پھر بھلائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے ہر بات میں۔ جو لوگ مشورہ لے کے چلتے ہیں نا وہ خیر پر رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس کو لکھ لیں کیونکہ اس میں گرامر اتنی زیادہ نہیں ہے، لکھیں ان ینصرکم اللہ، ان اگر، ینصرکم مدد کرے تمہاری، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالی، فلا غالب لکم، پس نہیں ہے کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالی پس نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر، وَإِن، اور اگر، یخذلکم، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، خذل اصل میں بے یار و مددگار چھوڑنے کو بھی کہتے ہیں، رسوائی کو بھی کہتے ہیں، خذل یہ رسوائی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے یار و مددگار چھوڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن، پس کون ہے، ذا وہ، پس من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، پس کون ہے وہ جو، پس کون ہے وہ جو، ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری، مدد کرے گا تمہاری، من بعد، اس کے بعد،
مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ پر، فَلْيَتَوَکَّلْ پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، مؤمنون ایمان والے، اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے، اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ آگے دیکھیں، اس کو سن لیں پہلے۔ وما کانا اور نہیں ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان یغل یہ کہ وہ خیانت کرے۔ یغل کس کو کہتے ہیں؟ نیا لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ غلل یغلل نصر ینصر کی طرح ہے۔ اس کو غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا، ٹھیک ہے؟ غلول کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت میں خیانت کرنا، مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لینا، اس کو غلول کہتے ہیں۔ اور غرور کا مطلب خیانت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک شان نزول ہے، اس کی تفسیر میں بتاتی ہوں۔ اور نہیں ہے کسی نبی کے لائق، کسی نبی کی یہ شان، ان یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی وہ لائے گا، بما اس چیز کو غلہ جس میں خیانت کی اس نے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا۔ وفا کا مطلب میں کئی بار سمجھا چکی ہوں، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو بھی اس نے کمایا، یعنی اس کے جو اس نے اعمال کمائے اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ وما کانا لکھیں، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یغل کہ وہ خیانت کرے، کہ وہ خیانت کرے، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا، اور جو شخص جو کوئی بھی خیانت کرے گا، یأتی وہ لائے گا، بما اس چیز کو جس میں غلہ اس نے خیانت کی، وہ لائے گا وہ چیز جس میں اس نے خیانت کی، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لائے گا وہ چیز جس میں اس نے خیانت کی، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اس کی اب تشریح ایک حدیث کرتی ہے، میں تفسیر میں سناتی ہوں۔ وہ لائے گا وہ چیز جس میں اس نے خیانت کی قیامت کے دن، ثم توفا پھر پورا دیا جائے گا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ نہیں ہے کسی نبی کے لائق، یا نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان،
کہ وہ خیانت کرے۔ پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں ان کے کچھ پہلو اللہ نے بیان کیے کہ آپ نرم زبان ہیں اور آپ کا دل بھی نرم ہے۔ تو جس طرح ایک لیڈر کے اندر یہ اخلاق ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہ امین اور دیانتدار بھی ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ امین اور دیانتدار بھی ہوتا ہے۔ اگر نبی خائن ہو معاذ اللہ تو پھر اس کی نبوت پر یقین کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے، خیانت جو ہے یہ نبوت یہ کے منافی چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کسی نبی کسی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا نا، تو اس میں سے ایک چادر نہیں تھی، اور اس چادر کے متعلق لوگوں نے مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ تو لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں بدگمان بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کا مکمل حق تھا، انہوں نے وہ رکھ لی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ لوگوں کو تنبیہ کی، انہیں خبردار کیا کہ نبی اخلاق کے عالی مرتبے پر فائز ہے، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ نبی کی یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ وہ خیانت کرے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے غلول کے مطلب میں یہ بتایا تھا نا آپ کو کہ غلول کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لینا، اور خیانت کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیانت دیکھیں اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، کسی جنگ کا واقعہ ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا جو شہید ہو گیا تھا، مارا گیا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا اس کی شہادت مبارک ہو۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہرگز نہیں، وہ تو جہنمی ہے، اس نے تو غنیمت کے مال میں سے ایک چادر غصب کی تھی، اب وہ چادر شعلے بنی ہوئی ہے، اس کے آس پاس چمٹ رہی ہے، اس کو چمٹ رہی ہے۔ اب یہ حدیث سننی تھی تو لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور جس نے جو چیز چھپائی ہوئی تھی، مال غنیمت کو بغیر تقسیم کیے جو چیزیں لے دی تھی نا، وہ سب واپس لا کر دینا شروع کر دیں۔ اب ایک شخص ایسا تھا جس نے معمولی سا دھاگا کہیں رکھا ہوا تھا تقسیم سے پہلے۔ اچھا، جو مشترکہ مال ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر مشترکہ مال کو تقسیم سے پہلے کسی کو لینے کا حق نہیں ہوتا، اس کی جو جائز تقسیم ہوتی ہے انصاف پر مبنی، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی رکھ لیا نا، وہ خیانت میں آتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت بھی مشترکہ مال ہوتا ہے۔ معمولی سی دھاگا اس نے رکھ لیا تھا، تو جب اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وعید سنی تو وہ دھاگا لے کر آیا۔ دھاگا دیکھیں کتنی سی چیز ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تھا اب تو مال تقسیم ہو چکا ہے، اس دھاگے کو میں اب مسلمانوں میں کیسے تقسیم کروں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا تھا۔ تو خیانت اسلام میں نا کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اس سے لاپرواہی برتی جاتی ہے نا، پوری جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ۔ تو ایک چادر معمولی سی اور دھاگا کیا چیزیں ہیں؟ تو مشترکہ مال جب ہوگا نا، تو اس میں اس طرح کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ تقسیم نہ ہو۔ یہ مشترکہ وراثت بھی مشترکہ مال ہوتا ہے، جو باپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ وراثت کہلاتی ہے نا، مشترکہ مال ہوتا ہے بہن بھائیوں کا اور بیوی کا، اس کو جائز طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ بہنوں کا حصہ کھا جاتی، تو یہ معاف نہیں ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہمیں تو دیکھیں ہماری جو تربیت، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری تربیت کی ہے، آپ وہ دیکھیں کیا کہا گیا، ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اکٹھا کھانا بھی کھا رہے ہوں، کھجوریں کھا رہے ہوں، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک کے بجائے دو کھجوریں کھانا شروع ہو جائے، یہ بھی خیانت میں آئے گا۔ اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے، یہ نیت ہے، یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ کھا لوں، تو دو اٹھا کے کھانا شروع ہو جائیں، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک لے رہا ہے، دوسرا دو، ہم دیکھتے ہیں یہ رویہ بھی ہمیں دسترخوان پہ نظر آتا ہے۔ تو اسلام تو ہماری دیکھیں ایسی تربیت کرتا ہے۔ یہ بھی کس چیز میں آئے گی؟ خیانت میں آئے گی۔ حدیث کہہ رہی ہے کچھ آدمی اکٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایک کے بجائے دو کھجوروں کا لقمہ بنا کر فٹافٹ اس کو کھانا شروع ہو جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں، ان کو خود بھی خیال رکھیں، بچوں کو بھی سمجھایا کریں۔ کھانے کے آداب ہیں جس کا بالکل ہماری سوسائٹی میں خیال نہیں رکھا جاتا۔ اچھا، آگے ایک بڑی خطرناک وعید سنائی ہے اللہ نے کہ جو شخص بھی خیانت کرے گا وہ چیز لے کر آئے گا
قیامت کے دن جس میں اس نے خیانت کی، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی اس طرح کریں گے کہ خیانت شدہ چیز کو گلے میں لے کر وہ آ رہا ہوگا، گلے میں توق بنا ہوا ہوگا اس کو وہ کھینچ کر لا رہا ہوگا، گردن پہ اٹھا کے لا رہا ہوگا۔ کسی کا اونٹ چوری کیا ہوگا تو قیامت کے دن اسے بھی اپنی گردن پر اٹھا کے لا رہا ہوگا۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا تو صرف زمین کا وہ اوپر والا ٹکڑا نہیں، 7 زمینوں تک نیچے تک اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ان کو کھینچتا ہوا لے کر آ رہا ہوگا۔ یہ اس دن سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں جو اس نے خیانت کی۔ اب دیکھیں اس حدیث کو آپ لے کے نا بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر سکتی ہیں۔ آپ ان کو تھوڑا سا امیجن کروائیں کہ دیکھو تمہارے گلے میں اگر اس طرح چوری کر لی یا خیانت کر لیا تو کس طرح یہ گلے میں پڑ جائے گا، اور وہاں سارے انبیاء بھی ہوں گے، ہر ساری امتوں کے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے رسوائی ہو رہی ہوگی کہ دیکھو یہ خائن ہے، اس نے دنیا میں اتنی خیانتیں کی ہیں، ان چیزوں میں خیانت کی ہے۔ ٹھیک ہے، مجرم اس طرح ظاہر ہوں گے اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ آگے دیکھیں، افمن اتبع، کیا پھر جو شخص اتبع پیروی کرتا ہے وہ رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کا من مانند ہو سکتا ہے اس شخص کے با جو لوٹے بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ لوٹ کر آنے کی۔ چلیں لکھ لیں، کیا پھر وہ شخص اتبع پیروی کی ہے اس نے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کیا پھر وہ شخص جس نے پیروی کی ہے اللہ کی رضا کی، کا من مانند ہے اس شخص کے، یا اس شخص جیسا ہے، کا مطلب ہوتا ہے نا جیسا یا مانند، کا من مانند ہے اس شخص کے یا اس شخص جیسا ہے، میری وائس ٹھیک نہیں ہے؟ آواز میری ٹھیک ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی کوئی؟ پتہ نہیں آج کیوں سگنل ایشو ہے ہر طرف، میری طرف تو سٹیبل ہیں۔ بعض بہنوں کا بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے نا۔ کا من، اچھا ہاں اچھا، نہیں میں ویسے بھی اگر آپ کو دیکھوں کلاس میں نہ ہونا تو میں پھر سمجھ جاتی ہوں کہ آپ کی بہت پرابلمز ہیں تو مصروف ہو گئی ہوں گی۔ کا مم با، کیا مانند ہے اس شخص کے با جو لوٹے بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، مانند ہے اس شخص کے جو لوٹے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ یا بری ہے جگہ لوٹ کر آنے کی۔ بری ہے جگہ لوٹ کر آنے کی۔ آگے دیکھ لیں، اس کی ترجمے سے بھی مطلب واضح ہے بالکل۔ ہم درجات، اس کو لکھ لیں، ہم وہ لوگ درجات مختلف درجوں میں ہیں یا الگ الگ درجوں میں ہیں، ہم وہ مختلف درجوں میں ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک،
مختلف درجوں میں ہیں اللہ کے نزدیک، وہ مختلف درجوں میں ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی لوگ مختلف درجوں میں ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بما یعملون، ان کاموں کو جو لوگ کرتے ہیں۔ وہ مختلف درجات میں ہیں اللہ کے نزدیک، یا لوگ مختلف درجات میں ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کا ان دونوں آیات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، نیکی کے بھی درجات ہیں، برائی کے بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح دیکھیں نیکیاں کرنے والے لوگ ایک لیول پہ نہیں ہوتے، آپ کلاس میں جتنی اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب ذہانت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے ایک لیول پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوسائٹی میں ہم اگر دیکھیں تو مختلف لوگ نیکی کے اعتبار سے مختلف درجات میں، کئی لوگ تہجد بھی اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاش اشراق فرائض کے ساتھ وہ نوافل بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں فرائض کے ساتھ، اور زکوٰۃ کے ساتھ فرض صدقہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو فرض بھی پورے نہیں کر رہے ہوتے، یا کئی لوگ صرف فرض پورے کر لیتے ہیں، نوافل نہیں کرتے۔ تو یہ مختلف درجات ہیں نیکی کے اعتبار سے بھی لوگوں کے۔ اسی طرح برائی کے اعتبار سے بھی مختلف درجوں میں ہیں لوگ، کچھ مشرک بھی ہیں، کچھ تو بالکل اسلام کے اصولوں سے ہٹے ہوئے، اور کچھ نے بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ اچھا چلیں، اگر ہم کہیں کہ اسلام کے اصولوں پر تو ہیں، اس کے بعد نیچے والے درجات میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ عیاشی، فحاشی، شراب نوشی، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور کچھ تو اگر چلیں کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں لیکن چھوٹے موٹے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ مختلف درجات ہیں نیکی کے اور برائی کے اعتبار سے۔ اسی لیے تو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں قرآن میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقے ہیں، مختلف منزلیں ہیں، سٹوریز ہیں، اور جنت کے بھی مختلف طبقے ہیں، مختلف سٹوریز ہیں۔ جیسے جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن میں آتا ہے لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ پھر آگے سے لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کا بھی آگے سے کچھ حصے ہیں جو تقسیم کیے گئے ہیں۔ جہنم کے نام بھی ہم دیکھتے ہیں، کیا نام آتے ہیں جہنم، بتاتے خود ایک جہنم کا نام ہے النار، جہنم کا نام ہے لظا، شعلہ، حطامہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ سب جہنم کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جہنم کی سب سے اوپر والی منزل ہوگی نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ اہل توحید کو رکھیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، لیکن ساتھ انہوں نے برے کام بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کچھ عرصے تک وہاں رکھا جائے گا جہنم میں، اپنی سزا بھگت کر پھر ان کو نکال دی۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا نا، ان کو سزا بھگت کے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، ابھی جنت کے دروازے، ان کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن میں۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8۔ جیسے باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ، باب الجہاد، باب الریان، جو روزہ رکھتے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، کامل یقین والے لوگ، اور باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے لیے الگ سے دروازہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، باب الذکر یا باب العلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 منزلیں، 8 دروازے بھی جنت کے، اور 8 منزلیں بھی ہیں، 8 طبقات بھی ہیں، جس طرح جہنم کے 8 طبقات ہیں، اور ان طبقوں کے، ان منزلوں کے مختلف نام بھی ہیں۔ جیسے اب جنت کے ہمیں نام کیا ملتے ہیں کہ آپ بتائیں پھر میں بتاتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں جنت کے مختلف نام قرآن میں کون سے آتے ہیں؟ ہاں ہاں جی، جنت الفردوس آتا ہے، اور جنات النعیم، جنات نہیں، عدن آتا ہے، عدن بھی جنت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باغات عدن آتا ہے نا، باغات عدن، دار القرار، یہ بھی جنت کا نام ہے۔ چلیں میں دوبارہ بتا رہی ہوں، دار الخلد، دار السلام، دار المقام، عدن لوگ نام بھی رکھتے ہیں، لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں، دار القرار، جنات النعیم، جنت المأوى،
اور جنت الفردوس، ہاں یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو ہر ایک اپنے نیکیوں کے لیول کے اعتبار سے اور برائیوں کے لیول کے اعتبار سے پھر ان طبقات میں ہوگا۔ تو اس ہم درجات عند اللہ کا مطلب آپ کو اب اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے ایک اور آیت پڑھتے ہیں پھر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ اگر کسی کو نام چاہیے، آپ میں سے کسی کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوں تو میں گروپ میں بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ یاد کر لیں، اچھی بات ہے۔ چلیں انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں۔ آگے 164 لقد من، اس کو لکھ لیں، یہ آیت اس سے ریلیٹڈ آیت نا پیچھے بھی گزری ہے، اس کو لکھ لیں۔ لقد البتہ تحقیق، گیس کم ہو البتہ تحقیق من اللہ، احسان کیا اللہ نے، من کہتے ہیں احسان کو، احسان کیا اللہ نے، کس پر احسان کیا؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر، کیا احسان کیا؟ اذ بعث، جب بھیجا، فیہم، ان میں، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں، رسولاً، ایک رسول، رسولاً من انفسہم، ایک رسول، من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، جب بھیجا اس نے انہی میں ایک رسول، ان کی جانوں میں سے۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں ایک رسول، ان کی جانوں میں سے۔ اور پھر رسول کی پھر آگے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیز کون سی تھیں۔ یتلو کو تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، آیات ہی، اس کی آیات کی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاک کرتا ہے ان کو، بری عادات جو ہوتی ہیں نا ان سے پاک کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُ، اور تعلیم دیتا ہے، ہم، ان کو، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی۔ یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات کی، وہ پاک کرتا ہے ان کو، اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس میں ذرا ان کی تحقیق تھوڑی سی سمجھ لیں۔ یہاں ان کا مطلب اگر نہیں ہوگا، ان کا مطلب ان نہ ہوگا، یعنی بے شک، یا ان بمعنی قد ہوگا۔ تحقیق کا مطلب بھی بے شک ہی ہوتا ہے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عربی گرامر میں جب جملے میں ان کے بعد لا تاکید کا لام آ جاتا ہے نا، آگے آ رہا ہے لفی میں لام تاکید کا ہے، تو عربی گرامر میں جب ان کے بعد جملے میں لام تاکید کا آ جاتا ہے تو ان کا مطلب ان نہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا مطلب اگر نہیں ہوتا، ان کا مطلب بے شک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کا مطلب بے شک کریں گے، وَإِن، اور بے شک، کانو، وہ تھے، اور بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے،
اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے لفی غلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں. ایسا ہی تھا، زمانہ جاہلیت کو دیکھ لیں، لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور بے شک تھے لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو اللہ نے ایک بڑا احسان کیا نا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں. ایمان والوں پر احسان کیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، مومنوں پر یا امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور پھر پوری انسانیت کے لیے بھی نہیں ہے، صرف پورے جہانوں کے لیے. جہان میں کیا کیا آ جاتا ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، جنات کا جہان الگ ہے، جانوروں کا جہان الگ ہے، تو ان سب کے لیے رحمت ہے. تو یہ سب، ان سب پر اللہ کا ایک انعام ہوا. اس انعام اور احسان کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ نے بھیجا. اللہ کے دو احسانات ہم پر بہت بڑے ہیں. وہ دو احسانات کون سے ہیں؟ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، پھر آپ کے توسط سے جو ہمیں قرآن ملا. تو یہ دو بہت بڑے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے. اچھا دیکھیں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ویسے تو بہت زیادہ ہمیں نفع ملا ہے، لیکن 3 جو فائدے ہمیں ملے ہیں نا، 3 بنیادی فائدے، وہ آپ یاد رکھ لیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے ذات میں، اپنی شخصیت میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کا ذریعہ ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ حدیث پڑھیں، سنتوں کو دیکھیں، کمال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کی عادات اور اخلاق درست ہوتا ہے، اس کے اندر تقویٰ اور پاکیزگی آتی ہے، تو یہی کمال ہے. تو یہ سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فائدہ ہے امت کو. دوسرا بڑا فائدہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کا ذریعہ. یہ دوسرا بڑا فائدہ. ویسے تو میں بتا رہی ہوں فائدے بہت زیادہ ہیں. اور جو آخرت میں نجات چاہتا ہے، تیسرا بڑا فائدہ اس کے لیے کیا ہے کہ آخرت میں جو نجات چاہتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کے لیے بھی ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آگے ایک ہے، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب بھیجا انہی میں ایک رسول ان کی اپنی ہی جانوں میں سے. اس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ رسول کا لوگوں میں سے ہی بھیجنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول بھیجا ان کی اپنی ہی جانوں سے. بتائیں. انسانوں جیسے، ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. یعنی انسانوں میں سے ہی ہے، اس نے بھیجا رسول انہی میں سے، انسانوں میں سے ہی ہے، ملائکہ یا جنات میں سے نہیں. ہاں، ملائکہ یا جنات میں سے نہیں ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں ایک عقیدہ ہے نا، نور من نور اللہ والا عقیدہ ہے ایک. یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اللہ کے نور میں سے. یعنی انہوں نے بالکل، یہ جو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، انہوں نے بالکل یہ ایسے ہی بنا دیا نا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا جز بنا دیا تھا. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا جزو ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا. تو اسی طرح یہاں انہوں نے بھی یہ عیسائیوں والا یہ عقیدہ اپنا لیا، نور من نور اللہ کہہ کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننے سے ہی انکار کر دیا. کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، اللہ کا جزو ہیں. تو یہ معاذ اللہ یہ انہی والا عقیدہ ہے. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بشر من بشر. پوچھا کیا تھا صحابہ، سوال کرنے والے نے کیا پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر میں کیسا ہوتا ہے، آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کا جواب یہ تھا، بشر من بشر، وہ انسانوں جیسے ایک انسان ہی ہے. یعنی جیسے عام انسان کام کرتے ہیں وہ ویسے ہی گھر میں کام کرتے ہیں. تو یہ نور من نور اللہ والے عقیدے کی بھی یہاں پہ تردید ہوتی ہے. آگے پھر نبی السلام کی ذمہ داریاں، یہی ایک معلم کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ آیت کو پڑھے نہیں بلکہ تلاوت کرے. یعنی ان کو امر پر بھی ساتھ ابھارے.
اور وہ کا تزکیہ بھی کرے. تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کو ڈیفائن کرے ذرا. تزکیہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ بولیں. انسان کی کیا چیز؟ اپنے آپ کو پاک کرنا نا. ہمارے اندر دیکھیں بہت ساری بری عادات بھی پیدا ہو جاتی ہے نا. ہمارے اندر دل کی صفائی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارے اندر بری کسی سے حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا. حسد، تکبر میں مبتلا ہو جانا، بدگمانی بھی بیماری ہے روحانی، اور بھی بے شمار روحانی خصلتیں اور بیماریاں ہیں. تو ان سب سے انسان کی روح کو پاک کرنا، انسان کے دل اور دماغ کو پاک کرنا. جب دل پاک ہوگا تو کیا ہوگا؟ سوچ اور نظریہ بھی پاک ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ وہ آپ تزکیہ کرتے تھے. ان کی صحابہ کی تربیت اس طریقے پر کی کہ ان کے اندر سے جتنی بھی بری عادات تھیں وہ ختم ہوئی، ان کا نفس پاک ہو گیا. تو آج بھی معلم کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کے فرائض میں یہ شامل ہے. اچھا جی. اچھا، حکمت کتاب کی تو سمجھ آ رہی ہے، قرآن ہے. حکمت سے مراد سنت ہے. ٹھیک ہے، حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹیاں تھیں. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اخلاق سے عاری لوگ تھے، جو جاہل معاشرت کے لوگ تھے، وہ دنیا کے معلم بن کر ابھرے. اور اس کو مولانا حالی نے ایک شعر میں ڈیفائن کیا: خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.